اور وہاں یہ بیان کیا تھا کہ مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ ہے، لیکن اس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوتی ہے، یعنی لا دائمن، اور یہاں دوام سے مراد دوام ذاتی ہے۔ دوام ذاتی سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ جہت جب ذکر ہوتی ہے قضیے میں تو یہ جہت بعض اوقات خود موضوع کے ساتھ مربوط ہوتی ہے اور بعض اوقات وصف کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، یعنی موضوع کے جو وصف کے ساتھ مقید ہو اس کے ساتھ جہت مربوط ہوتی ہے۔ مثلا اگر دائمن کو ہم مد نظر رکھیں تو دائمن بعض اوقات خود موضوع کی قید ہوگی، خود موضوع کے ساتھ مرتبط ہوگی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب تک موضوع ہے، خود موضوع، ذات موضوع، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی وصف موجود نہ ہو، چاہے وہ کاتب نہ ہو، چاہے وہ مثلا ماشی نہ ہو، چلنے والا نہ ہو، یہ حالتیں تھی، وصف تھے، ان سے بھی خالی اگر ہو جائے تب بھی ذات موضوع اگر ہے تو وہ محمول اس کے لیے ثابت ہے۔ اگر ایسا کو مورد ہو اس کو کہتے ہیں یہ لا دوام ذاتی ہے، دوام ذاتی ہے، یعنی دائمن کی اگر قید آ جائے تو یہ دائمن ذاتی ہوگی، کیوں؟ ذات الموضوع سے مربوط ہے، درست ہے؟ اور بعض اوقات کیا ہے، یہ دائمن مثلا کیا ہے، یہ وصف کی قید ہوتی ہے، وصف کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان جب تک کاتب ہے ہمیشہ اس کی اس کی کیا انگلیاں حرکت کریں گی، تو یہ دائمن و ہمیشہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں محمول کو جو کہ انگلیوں کا حرکت کرنا ہے انسان کاتب کے لیے، یہ کب ثابت کر رہے ہیں کہ جب انسان پر کاتب کا عنوان صدق کرے، درست ہے؟ یعنی حال کتابت میں ہو تو اس کی جو ہے وہ انگلیاں حرکت کریں گی۔ اب یہاں پر جو دائمن کی قید ہے یہ وصف سے مربوط ہے، نہ کہ انسان کے ساتھ، یعنی خالی انسان کے ساتھ مربوط نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کاتب کے ساتھ مربوط ہے۔ اس کو کہتے ہیں دوام وصفی۔ کیوں؟ کیونکہ دائمن یہاں پر قید وصف کی ہے، اس وجہ سے اس کو دوام وصفی کہتے ہیں۔ بات واضح؟ اسی طریقے سے ضرورت بھی ہے۔ ضرورت ذاتی اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت والی جہت جو ہے وہ ذات موضوع کے ساتھ مربوط ہے، اور ضرورت وصفی اگر کہیں تو اس کا مراد یہ ہوگی کہ یہ ضرورت جو ہے مربوط ہے کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ مربوط ہے۔ خوب، یہ ایک مطلب واضح کر دیا کہ جو پچھلے درس میں واضح نہیں تھا، مزید مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ ہے، لیکن اس میں کیا ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوتی ہے، یعنی لا دائمن آتا ہے، اور لا دائمن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ محمول ذات موضوع کے لیے ثابت نہیں ہے، کہ اس کی تفصیل سے وضاحت کل آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی۔ دوسرا آج جو قضیہ ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے عرفیہ خاصہ۔ عرفیہ خاصہ وہی عرفیہ عامہ ہے کہ جس کو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں موجہات بسیطہ کے اندر، اور اس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوتی ہے، یعنی اوپر جو تھا مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ مطلقہ تھا، مشروطہ عامہ تھا لا دوام ذات کی قید کے ساتھ۔ عرفیہ خاصہ عرفیہ عامہ ہی ہے، لیکن اس میں لا دائمن کی قید ہے، اور لا دائمن سے مراد لا دائمن ذاتی ہے، یعنی دوام ذاتی کی، لا دوام ذاتی کی قید ہے، مقید ہے۔ یہ اس میں ہوتا کیا ہے
اس میں یہ کہا جاتا ہے، مثلا پہلے عرفیہ عامہ کی طرف ہم آتے ہیں. عرفیہ عامہ کے اندر ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ محمول موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہے، لیکن اس موضوع کے لیے جو وصف کے ہمراہ ہو، جو وصف کے ہمراہ ہو. یہی مثال جو میں پہلے دی تھی کہ جب تک انسان کاتب حالت لکھنے میں ہو، اس کی انگلی ہمیشہ کیا ہوگی؟ متحرک ہوگی، اس کی حرکت میں ہوگی. بس یہاں پر دوام محمول کو، یعنی محمول کا ہمیشہ ہونا موضوع کے لیے ثابت ہے، لیکن موضوع کے جو وصف کے ساتھ ہو، نہ کہ خود موضوع کے لیے، نہ کہ ذات موضوع کے لیے. اور یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جب کیا کہا جاتا ہے کہ یہ محمول جو ہے یہ موضوع کے لیے ہمیشہ ثابت ہے جب وصف کی حالت میں ہو، تو اب سوال یہ ذہن میں اٹھ جاتا ہے انسان کے کہ اگر وصف کو اٹھا لیا جائے تو آیا اس وقت بھی یہ محمول ثابت ہمیشہ رہے گا موضوع کے لیے یا نہیں؟ اس سوال کو ختم کرنے کے لیے یہ قید لگانا پڑتی ہے کہ لا دائمن، لا دائمن. اور یہاں لا دائمن سے مراد لا دائمن ذاتی ہے، یعنی وہ دوام کے جو ذات الموضوع کے ساتھ مربوط ہو. یعنی یہ جو سوال اٹھا تھا کہ آیا محمول خود موضوع کے لیے ثابت ہو ہمیشہ، یا لا دائمن کہتا ہے نہ. اگر وصف ہے تو ہمیشہ ہے، دائمن ہے، لیکن اگر وصف کو اٹھا لیا جائے، فقط ذات الموضوع باقی رہے، فقط انسان باقی رہے، کتابت کا عنوان ختم ہو جائے انسان سے، تو یہ موضوع، یہ محمول اس کے لیے ثابت نہیں رہے گا ہمیشہ. درست ہے؟ پس عرفیہ خاصہ وہی عرفیہ عامہ ہے، لیکن یہاں لا دائمن کی قید لگا دی جاتی ہے. عرفیہ خاصہ، اس کے اندر جو لا دائمن کی قید لگائی گئی ہے، تو لا دائمن یہ کیا ہے؟ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ موجہات مرکبہ دو قضیوں میں منحل ہوتے ہیں. اس کے اندر سے دو قضیے نکلتے ہیں. ایک قضیہ تو عرفیہ عامہ ہے، یہ تو واضح ہے. مثلا جب ہم نے یہ کہا کہ ہر مثلا اس کی مثال جو ہے وہ کتابت والی جو دی ہے آپ کی خدمت میں، کہ ہر انسان، یا کیا بھی مثال دی تھی آپ کی خدمت میں، کہ انسان کاتب جب تک لکھنے کی حالت میں ہے ہمیشہ اس کی انگلیاں حرکت میں رہیں گی. درست ہے؟ یہاں پر یہ کیا تھا؟ یہ عرفیہ عامہ تھا. لیکن جب لا دائمن کی قید لگائی ہے تو یہ لا دائمن کی قید آ کر دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وہ دوسرا قضیہ کیا ہے؟ وہ دوسرا قضیہ جو ہے وہ مطلقہ کیا، کون سا قضیہ آتا ہے؟ یہ مطلقہ عامہ، مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. مطلقہ عامہ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ محمول ذات الموضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے کسی ایک زمانے میں، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ حال ہو، چاہے وہ مستقبل ہو. کسی ایک زمانے میں محمول ذات الموضوع کے لیے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. تو یہ لا دائمن کی قید آ کر یہ بتاتی ہے کہ محمول یعنی انگلیوں کا حرکت کرنا ذات الانسان کے لیے ہمیشہ نہیں ہے. ہاں کسی ایک زمانے میں متحقق ہو سکتا ہے انسان کے لیے، کہ کب
کہ جب وہ کیا ہوگا کہ لکھنے کی حالت میں آ جائے گا. تو یہاں پھر یہ قضیہ بنے گا کہ انسان جو ہے وہ کہیں گے کوئی بھی انسان جو ہے وہ متحرک الاصابع نہیں ہے بالفعل، یعنی بالفعل کی قید لگا دیں گے. متحرک الاصابع یعنی انگلیوں کا حرکت کرنے والا، متحرک الاصابع یعنی چونکہ عرض کیا تھا کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ کم کے اندر ایک جیسے رہیں گے، یعنی کل اور بعض کے اندر، کم اور کیف کو پچھلے درسوں میں وضاحت کی تھی اس کی، کم کے اندر ایک جیسے رہیں گے لیکن کیف میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک قضیہ مجبہ ہوگا تو دوسرا چونکہ لا دائمن آیا ہے پس وہ سالبہ ہوگا. اب ہم نے یہاں پر کیا ہے، جب یہ کہا کہ ہر انسان کاتب لکھنے کی حالت میں متحرک الاصابع ہوتا ہے، درست ہے، یعنی اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جب وہ لکھنے کی حالت میں ہو. دائمن، دائمن کی قید لگائی. یہاں پہ دوام وصفی مراد ہے دائمن جب کہہ رہے ہیں. اور پھر بعد میں کہتے ہیں لا دائمن. یہ لا دائمن کیا ہے؟ دوام ذاتی ہے، یعنی لا دائمن یہ کہہ رہا ہے کہ محمول موضوع کے لیے، ذات الموضوع کے لیے ہمیشہ ثابت نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا یہ جملہ ہم بنائیں گے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ متحرک الاصابع نہیں ہوتا بالفعل. ذات الانسان متحرک الاصابع نہیں ہوتا بالفعل. بالفعل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ذات الانسان متحرک الاصابع نہیں ہوگا کسی ایک زمانے میں. بالفعل سے مراد یہ ہے یعنی یہ تحقق جو ہے وہ کسی ایک زمانے میں ہوگا. اور یہاں چونکہ قضیہ سالبہ ہے یہاں نہ کا معنی کریں گے، یعنی تحقق نہیں رکھے گا، محمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہوگا کسی ایک زمانے میں. بالفعل سے مراد یعنی کسی ایک زمانے میں متحقق ہونا. چونکہ سالبہ ہے لہذا کہیں گے کہ کسی ایک زمانے میں متحقق نہیں ہوگا. کب نہیں ہوگا؟ کہ جب انسان کتابت نہ کر رہا ہو. بات واضح؟ پس یہ عرفی عامہ اور مطلقہ عامہ میں منحل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو قضیہ آتا ہے آگے وہ ہے وجودیہ لا ضروریہ. وجودیہ لا ضروریہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ فرماتے ہیں کہ وجودیہ لا ضروریہ وہی مطلقہ عامہ ہے لیکن مقید ہوتا ہے لا ضرورت ذاتی کے ساتھ. یعنی لا ضرورتن، لا ضرورت کی قید ہے، اور یہاں لا ضرورت سے مراد لا ضرورت ذاتی ہے. درست ہے؟ وہاں کیا تھا؟ دوام کی بات ہو رہی تھی. یہ اب کون سی جہت آ گئی ہے؟ ضرورت والی. اوپر ہم نے کیا ہے؟ دوام کی یعنی جہت دوام کو، لا دائمن کی قید کو پڑھا ہے. اب یہاں لا ضرورتن کی قید کو بیان کر رہے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں مطلقہ عامہ اگر مقید ہو جاتا ہے لا ضرورت کے ساتھ، اور ضرورت سے مراد یہاں ضرورت ذاتی ہو، تو یہ وجودیہ لا ضروریہ کہلاتا ہے. اس قضیے کا نام وجودیہ لا ضروریہ ہے. مطلقہ عامہ کیا تھا؟ مطلقہ عامہ میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. مطلقہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر محمول کا موضوع کے لیے فعلیت پیدا کر لینا یا محمول کا ذات موضوع کے لیے تحقق رکھنا و ثابت ہو جانا، یہ حکم لگایا جائے کسی ایک زمانے میں. محمول کی فعلیت یا اس کا تحقق ذات الموضوع کے لیے
کسی ایک زمانے میں ہو. یعنی اتنا ہمیں پتا ہے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، لیکن یہ ثبوت ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ بالفعل یعنی کسی ایک زمانے میں بالفعل ہے، ایک زمانے میں جو ہے وہ تحقق رکھتا ہے. مثلا جب ہم نے یہ مثال بنائی تھی کہ انسان جو ہے وہ چاند پر گیا ہے یا جائے گا، وہ کیا ہے؟ بالفعل. تو یہ بالفعل کا جو کہا ہے، یعنی انسان چاند پہ گیا ہے بالفعل، یعنی ماضی میں گیا تھا، ابھی تو نہیں گیا، لیکن ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے. مثلا یہاں پہ کیا ہے؟ ماضی میں ثابت ہے. ممکن یہ محمول جو ہے وہ حال میں ثابت ہو، یعنی ابھی ثابت ہو. ممکن ہے یہ محمول جو ہے وہ آئندہ دنوں میں آ کر ثابت ہو جائے. مطلقہ عامہ کے اندر فقط اتنا بتایا جاتا ہے کہ محمول موضوع کے لیے کسی ایک زمانے میں ثابت ہے. یہ مطلقہ عامہ ہو گیا. تو اب چونکہ مطلقہ عامہ میں پھر یہ والا سوال ذہن میں اٹھ جاتا ہے کہ آیا محمول ذات موضوع کے لیے ضروری بھی ہے یا نہیں؟ ثبوت کی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ محمول موضوع کے لیے کسی ایک زمانے میں ثابت ہو جاتا ہے، درست ہے، لیکن آیا یہ محمول خود موضوع کے لیے ضروری بھی ہے یا نہیں؟ یہ احتمال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے. اب اس احتمال کو برطرف کرنے کے لیے کہ محمول ذات موضوع کے لیے ضروری نہیں ہے، لا ضرورتاً کی قید لگا دی جاتی ہے. مثلا جب ہم قضیہ بناتے ہیں کہ ہر انسان بالفعل کلام کرتا ہے، تو اب یہ قضیہ اب کیا بتا رہا ہے کہ کلام کرنا انسان کے لیے ثابت ہے، اور کسی بھی زمانے میں ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے مستقبل ہو. درست ہے؟ یہ مطلقہ عامہ ہے. اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کلام کرنا انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ حیوان ناطق ہونا انسان کے لیے ضروری ہے؟ آیا کلام بھی انسان کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ سوال ذہن میں اٹھ جاتا ہے. اس سوال کو برطرف کرنے کے لیے لا ضرورت کی قید لگا دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر انسان بالفعل کلام کرتا ہے لا ضرورتاً، لیکن ضروری نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. درست ہے؟ خوب، یہ اب ہم نے وجودیہ لا ضروریہ کو پڑھ لیا. خوب، اب آتے ہیں کہ عرض کیا تھا کہ مرکبہ جو ہیں وہ دو قضیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، دو قضیوں میں منحل ہوتے ہیں. ایک قضیہ تو وہی مطلقہ عامہ ہے جو کہ صریحاً ذکر ہوا ہے، یہ تو ہمیشہ رہے گا، یعنی جو بھی صریحاً ذکر ہوگا وہ پہلا قضیہ ہوگا. اس لا ضرورتاً کو دیکھنا ہے اس میں سے کون سا قضیہ نکل رہا ہے، اس میں سے کون سا قضیہ نکل رہا ہے. فرماتے ہیں لا ضرورتاً کی قید سے اشارہ کیا جا رہا ہے ممکنہ عامہ کی طرف. ممکنہ عامہ کی طرف یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ممکنہ عامہ کو تفصیل سے بیان کیا تھا، انتہائی تفصیل سے بیان کیا تھا. میں فقط اس کا اشارہ کر دیتا ہوں. ممکنہ عامہ اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت کو طرف مخالف سے سلب کیا جاتا ہے، طرف مخالف سے ضرورت کو سلب کیا جاتا ہے، یعنی ایک ضرورت کو سلب کیا جاتا ہے. اور ایک ضرورت کو سلب کہاں کیا جاتا ہے؟ کہ جہاں پر امکان عام ہو. یعنی اگر میں خلاصہ کر کے بیان کروں وہ یہ ہے، اگر قضیے کے اندر امکان عام کی قید لگی ہوئی ہو تو وہ ممکنہ عامہ کہلاتا ہے. اور ممکنہ عامہ میں ضرورت سلب ہوتی ہے، ایک ضرورت سلب ہوتی ہے، وہ بھی طرف مخالف سے.
تو یہاں پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان بالفعل کلام کہنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، درست ہے، لا ضرورتن، یہاں ضرورت کو سالب کیا جا رہا ہے، پس چونکہ یہاں پر ایک ضرورت سالب ہو رہی ہے تو یہاں پر ممکنہ عامہ ہی قضیہ بنے گا، کیونکہ امکان عام کیا ہے؟ ضرورت کو سلب کرنا ہے مقابل سے، لا بالضرورہ کی قید کہہ کر، یعنی یہ کہنا ہے کہ جب انسان کے لیے کلام کہنا جو ہے وہ بالفعل ثابت ہے تو اب کلام نہ کہنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ طرف مقابل سے ضرورت کو سلب کر دیا گیا۔ پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجودیہ لا ضروریہ دو قضیوں پر مشتمل ہے، ایک مطلقہ عامہ ہے اور دوسرا ممکنہ عامہ ہے۔ چوتھی جو قسم یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے وجودیہ لا دائمہ۔ وجودیہ لا دائمہ یہ بھی پچھلے قضیے کی طرح ہے۔ وجودیہ لا دائمہ وہی مطلقہ عامہ ہے لیکن مقید ہے لا دوام کے ساتھ، لا دائمن کے ساتھ، یہاں دوام ذاتی مراد ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا وجودیہ لا ضروریہ میں؟ مطلقہ عامہ کو مقید کر دیں آپ لا ضرورتن کے ساتھ، یہاں پر مطلقہ عامہ کو مقید کر دیا جائے کس کے ساتھ؟ لا دوام کے ساتھ، لا دائمن کے ساتھ، اور لا دوام ذاتی مراد ہے یہاں پر، کیونکہ مطلقہ عامہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے کسی ایک زمانے کے اندر، تحقق اور اس کی فعلیت کسی ایک زمانے میں ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آیا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ محمول موضوع کے لیے کسی ایک زمانے میں ثابت تو ہے، لیکن یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آیا یہ ہمیشہ ہے یا ہمیشہ نہیں ہے؟ تو لا دائمن کی قید لگا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ ثبوت موضوع کے لیے ہمیشہ نہیں ہے، لا دائمن کی قید لگا دی جاتی۔ پس یہ قضیہ بھی کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا دو قضیوں سے، ایک مطلقہ عامہ ہے کہ جس کی وضاحت کر دی ہے، اور دوسرا کیا بنے گا؟ چونکہ یہاں لا دائمن کی قید آئی ہے اور جہاں پر لا دائمن آیا ہوا ہو اس میں اس قضیے میں لا دائمن جو ہے وہ بھی مطلقہ عامہ ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی خود قضیہ بھی مطلقہ عامہ ہے، اور جو لا دائمن کی قید آئی ہے اس لا دائمن کے ذریعے جو دوسرا قضیہ بنے گا وہ بھی کیا ہے؟ مطلقہ عامہ ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان بالفعل سانس لیتا ہے لا دائمن، تو یہاں پر کیا بن جائے گا؟ دو قضیے یوں بنیں گے، پہلا قضیہ یہی کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، دوسرا قضیہ لا دائمن کے ساتھ کیا بنے گا؟ کوئی بھی انسان بالفعل تنفس نہیں کرتا۔ اب یہاں پر کیا مراد لی جا رہی ہے؟ کوئی بھی انسان بالفعل تنفس نہیں کرتا، یعنی سانس نہ لینا انسان کے لیے کسی نہ کسی ایک زمانے میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ انسان ہمیشہ تھوڑا سانس لیتا ہے، انسان اپنا سانس روک بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس حالت میں تو وہ تنفس نہیں لے رہا، درست ہے۔ جس طریقے سے سانس لینا بالفعل ثابت ہے، اسی طریقے سے سانس نہ لینا انسان کے لیے کیا ہے؟ بالفعل ثابت ہے۔ سانس نہ لینا بھی ہم اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، اور بالفعل سے کیا مراد ہے؟ بالفعل سے کسی ایک زمانے میں محمول کا ثابت ہونا، جس طریقے سے سانس لینا کسی ایک زمانے میں ہے اسی طریقے سے سانس نہ لینا بھی کیا ہے؟ کسی ایک زمانے میں ہے۔ لیکن وہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان بالفعل تنفس لے رہا ہے،
تو یہ موجبہ ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ سالبہ ہو جائے گا. بس یہ دو قضیے مطلقہ عامہ بنیں گے، یعنی وجودیہ لا دائمہ میں دو قضیے مطلقہ عامہ پائے جاتے ہیں. یہ 4 قسمیں ہو گئی مرکبہ کی، جہات مرکبہ کی. اور حینیہ لا دائمہ اس کے بعد والی قسم ہے. حینیہ لا دائمہ وہی حینیہ مطلقہ ہے، لیکن یہ لا دوام ذاتی کی قید اس کو لگی ہوتی ہے. حینیہ مطلقہ کے اندر ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا حینیہ مطلقہ میں کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے اس وقت کہ جب موضوع متصف ہو وصف کے ساتھ. یہاں زمانہ مد نظر ہے، حین زمانے کے اوپر اشارہ کر رہا ہے، یعنی یہاں حالت نہیں ہے، یہاں زمانہ ہے. درست ہے کہ مثلا موضوع اس وقت محمول رکھے گا کہ جب وہ فلانے مثلا جگہ پر ہو یا فلانے وصف کے ساتھ متصف ہو. وقت یہاں پر جو ہے وہ مد نظر ہے. جیسا کہ مثال دی تھی آپ کو کہ ہر طائر جو ہے یا ہر پرندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ خاف اپنے پروں کو ہلاتا ہے. کب؟ کہ جب وہ اڑ رہا ہوتا ہے. یعنی ہر پرندہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے بالفعل کہ جب کیا ہے وہ کیا ہو؟ اڑ رہا ہو. پس یہ حینیہ مطلقہ ہو جائے گا، یعنی محمول موضوع کے لیے ثابت ہے اس زمانے میں کہ جب وہ موضوع یعنی پرندہ اڑ رہا ہو، پرندے کی حالت میں ہو. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا یہ پروں کو ہلانا یہ ذات الموضوع کے لیے ہمیشہ ہے یا نہیں ہے؟ وقت کے ذریعے تو سمجھ میں آ گیا، جب اڑ رہا ہو اس وقت تو وہ ہلاتا رہے گا ہمیشہ. لیکن آیا اگر پرندہ نہ اڑ رہا ہو تو آیا پھر بھی پر اس وہ ہلاتا رہے گا ہمیشہ یا نہیں؟ اس سوال کو برطرف کرنے کے لیے لا دائمن کی قید لگائی جاتی ہے، لا دائمن کی. اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ پرندے میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے پروں کو بالفعل نہیں ہلاتی. یعنی بالفعل نہ ہلانا پرندے کے لیے ثابت ہے، یعنی کسی بھی ایک زمانے میں. بالفعل کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، بالفعل کو خلط نہیں کرنا باقی اصطلاحوں کے ساتھ کہ جو آپ فلسفے میں پڑھیں گے. آخری قسم جو بنتی ہے، ختم کریں اس مسئلے کو، وہ یہ ہے ممکنہ خاصہ. ممکنہ خاصہ وہی ممکنہ عامہ ہے، لیکن یہاں پر لا ضرورت کی قید ہوتی ہے. یہ ممکنہ خاصہ بن جائے گا. درست ہے؟ تو ممکنہ عامہ کی جو ہم نے مثال دی تھی کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ الانسان کاتب بالامکان لا ضرورتن. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہاں بالامکان جو کہہ دیا ہے، یہ بالامکان سے مراد امکان عام ہے. یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدم کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. اور لا ضرورت کے ساتھ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ خود کتابت بھی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے عدم کتابت انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، خود کتابت بھی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے. اور جہاں پر دو ضرورتیں سلب ہو جائیں، یعنی عدم کتابت کی ضرورت بھی سلب ہو رہی ہے اور کتابت کی ضرورت بھی سلب ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ممکنہ خاصہ، امکان خاص کی جہت کہ تفصیل سے میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. یہ 6 قسمیں ہیں کہ جو یہاں پر انہوں نے مرکبات کیا ہے موجہات مرکب کے بارے میں بیان کی تھی کہ اس کی مختصر تفصیل آپ کی خدمت بیان کر دی. یہ چیپٹر ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک نقطہ رہ گیا، کل اس کو عرض کر کے ہم اگلے چیپٹر میں وارد ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.